نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ کلپ میں یہ بتایا کہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے 50 یا 55 دن کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے یہودی تھے اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ انہوں نے اس لیے لکھا کہ شاید اس وقت یہ دایا تھی اور ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھ میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا، پھر رکھا گیا، پھر ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا، تو سمجھ لیا گیا کہ یہ برتن آپ کے اوپر نہیں ٹھہرے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ لکھا ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتار دیا گیا، تیسری بار اس وقت جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی میں اشعار بیان کیا کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ ان کے اشعار کا جو ہے وہ دیوان چھپا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو ملے تو کہیں سے ضرور، ابھی تو میرا خیال ہے اردو ترجمہ کے ساتھ بھی یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، دیوان حسان بن ثابت، تو یہ مل جاتا ہے، تو اچھی بات ہے، اس کو پڑھیں، ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے۔ اسی بنیاد پر ان کو شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا اور اپنی جگہ سے سرکنا شروع کرے گا تو وہی وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت یعنی مہر نبوت ہے، اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی یعنی نبوت کی علامات جو ہیں یہ ان کی پرانی کتابوں میں موجود تھی، اس لیے اس نے یہ ساری باتیں بتائیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے ان سب کو جو ہے نا یہ باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا۔ خیر، لیکن چونکہ بات ہوئی تھی اس لیے یہ سب گئے اور اپنے اپنے گھروں میں پہنچے، تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ اطلاعات تھیں، ان کو پتا تھا کہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا کہ آج رات تو پھر عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ بات اس یہودی کو بتائی گئی، اس نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اس سے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔